ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم لقاء اللہ، اما بعد۔ الحمدللہ آج ہمارا 9واں پارہ، اس کی تلاوت اور سماعت مکمل ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری اس تلاوت اور سماعت کو قبول فرمائے۔ 9ویں پارے کے اندر 2 حصے ہیں، سورہ اعراف کا بقیہ حصہ ہے اور سورہ انفال کا پہلا حصہ ہے۔ تو سورہ اعراف کے بقیہ حصے کے اندر 6 باتیں ہیں۔ پہلی بات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے سورہ اعراف کے اس حصے کے اندر۔ اس کے بعد عہد الست کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر تمام انسانوں سے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو جب دنیا میں بھیجا گیا تو وقتی طور پر اس کو بھلا دیا گیا تاکہ انسان دنیا میں جائے اور اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر اس کا نظارہ کرے، اس کا مشاہدہ کرے اور اس کے بعد پھر اپنے رب کو دوبارہ پہچانے۔ تو عہد الست کا ذکر ہے۔ اس کے بعد بلعام بن باعورا، یہ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ تمام کفار، فرمایا کہ اولئک کالانعام، جو بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتے وہ چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اور 5ویں چیز ہے فرمایا کہ قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اور 6ٹھی چیز جو ہے وہ فرمایا کہ قرآن کتنا عظیم ہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس وقت اس کو غور سے سنو، پہلے خاموش رہو اور پھر غور سے سنو تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کریم کی سماعت جو ہے، سننا جو ہے، یہ فرض ہے۔ پڑھنا تو چلے آپ اپنے آپ کی مرضی ہے نا، لیکن جب پڑھا جا رہا ہو تو آپ نے اس کے لیے سننا ہے، آپ کے لیے لازم ہے۔ تو بلعام بن باعورا جو ہے وہ ایک بنی اسرائیل کا عالم تھا۔ تو فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا تو جبارین ڈر گئے اور بلعام بن باعورا کے پاس آئے تو کہ کچھ کرو۔ تو بلعام بن باعورا کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے پہلے تو اس کی مدد سے منع کیا، مگر جب انہوں نے رشوت دی تو یہ بہک گیا، اور جب بہک گیا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعائیں کرنا شروع کر دی۔ تھا وہ عالم، لیکن اس نے رشوت لے کے تو خود حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعائیں کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بد دعائیں جو ہیں وہ اس کے اپنے ہی خلاف ڈال دی اور قوم جبارین کے خلاف ڈال دی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی زبان کو نکال کر اس کو کتے کی طرح کر دیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، یعنی کتے کی طرح سے زبان اس کی لٹکتی رہتی ہے ہر وقت۔ تو اس طرح اس کی کیفیت کو کر دیا۔ پھر اس کے بعد سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کے اندر 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غزوہ بدر ہے اور اس کے مال غنیمت کے بارے میں ہے۔ اچھا، جو سورہ اعراف ہم نے پڑھی ہے، اس کے آخر میں چونکہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو سجدہ نہیں کرتے، تو اس لیے ہم نے ان کی مخالفت میں حکم دیا گیا کہ تم لوگ سجدہ کیا کرو۔ تو آج ہم نے یہ قرآن کریم کا جو 14 سجدے ہیں ان میں سے پہلا سجدہ ہے جو آج ہم نے سجدہ تلاوت کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال جو ہم نے شروع کی ہے اس کے اندر 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مال غنیمت ہے، انفال اصل میں نفل سے ہے نا، نفل جو زائد جو عبادت ہوتی ہے، جو زائد چیز ہوتی ہے، اس کو نفل کہا جاتا ہے، یعنی جو آپ کے اوپر لازم نہیں ہے یا جو آپ نے اپنی جد و جہد سے حاصل نہیں کی ہے یا جو آپ کو انعام کے طور پر ملی ہے، اس کو نفل کہتے ہیں۔ تو مال غنیمت بھی ظاہری بات ہے کہ اصل تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جہاد کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو مال مل گیا ہے اس جگہ سے جو دشمن کا علاقہ ہے تو وہ مال غنیمت ہے، اس کو انفال کہا جاتا ہے۔ تو اس کا حکم بتایا گیا ہے۔ اور غزوہ بدر کا تذکرہ کیا گیا کہ دیکھو غزوہ بدر میں تم نے نہیں مارا، دشمنوں کو شکست ہو گئی، 3 گنا زیادہ دشمن تھے۔ اور یہ 17 رمضان المبارک کا موقع ہے، تو 17 رمضان کا مہینہ موقع تھا اور مقابلے میں جو لشکر تھا مسلمانوں کے وہ 3 گنا زیادہ تھا، لیکن مسلمانوں کو فتح ملی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، تمہاری تو تعداد ہی تھوڑی تھی۔ اصل بات ہے کہ تمہارا کیونکہ توکل اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر تھا، تو فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مٹھی اٹھائی زمین سے اور اٹھا کر وہ کافروں کی طرف پھینکی، تو فرمایا کہ وما رمیتا اذ رمیتا، جب تم پھینک رہے تھے تو تم نہیں پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رما، اللہ نے پھینکی تھی وہ ہر کافر کی آنکھ میں جا کر لگی۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک ہمارے لیے مدد تھی۔ پھر مومنین کی 5 صفات کو ذکر کیا گیا ہے شروع کے اندر ہی نا، وہ فرمایا گیا کہ دیکھو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ تعالیٰ کی آیات کو ان کے اوپر تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، خشیت طاری ہو جاتی ہے، اور تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور سخاوت کرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس میں سے مال کو خرچ کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے برحق مومن ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ دیکھو اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں پیٹھ مت پھیرنا، کیونکہ جب پیٹھ پھیرو گے یہ سب سے بڑا بدترین گناہ ہے ایمان لانے کے بعد، کہ اگر تم لوگ جو پیٹھ پھیر لو تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ دیکھو جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم قبول کرو۔ پھر فرمایا کہ دیکھو اے ایمان والو، نہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور فرمایا کہ اے ایمان والو، دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو یاد رکھا کرو۔ پھر اس پارے کے آخر میں نا بڑی زبردست ایک آیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آیت اتنی امید والی آیت ہے، بڑی زبردست آیت ہے۔ فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ اب اللہ کے نبی تو موجود نہیں ہے، اب چھٹکارے کی کیا صورت ہے؟ تو اگلی ہی ساتھ ہی اس ای آیت کا اگلا حصہ فرمایا کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ ان کو کبھی عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، یعنی استغفار کرنا اللہ کے عذاب کو دور کرنا ہے۔ تو اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہو تو استغفار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پھر آخر میں فرمایا گیا قتال کا حکم دیا گیا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ دین ہر جگہ پر اللہ کے لیے نافذ ہو جائے، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو جائے۔ فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر، اگر یہ باز آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ لیکن وإن تولوا، اگر یہ منہ موڑ لیں، فاعلموا ان اللہ مولاکم، تو جان لو اللہ تمہارا ساتھی ہے۔ اور جب نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالیٰ کتنا ہی بہترین مددگار ہے، کتنا ہی بہترین تمہارا حمایتی ہے، تو اللہ کی حمایت اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار، واجعلہ لنا لا علینا، واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔